بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جہاں بھر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، جہاں بھر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، مقدر میں ہدایت ہو تو ایک فرمان کافی ہے۔ جہاں بھر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، مقدر میں ہدایت ہو تو ایک فرمان کافی ہے۔ نہ پوچھو کون ہوں کیا ہوں، میرا کس سے تعلق ہے، صحابہ آل کا نوکر ہوں یہ پہچان کافی ہے۔ خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا لے کے تو کیا آیا، خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا لے کے تو کیا آیا، میں یاران محمد کے ترانے پیش کر دوں گا، اور تیری نسبت سے ہی صدیق میرا نام پڑا ہے، تیری نسبت سے ہی صدیق میرا نام پڑا ہے، نسلیں بھی میری آپ کی ممنون رہیں گی۔ مصطفیٰ سے یارانہ ہے صدیق کا، مصطفیٰ سے یارانہ ہے صدیق کا، معتبر دوستانہ ہے صدیق کا، جن کے در سے مقدر سوارے گئے، جن کے در سے مقدر سوارے گئے، ان کے ہاں آنا جانا ہے صدیق کا۔ یارو خلد بری کی بھی ایک خلد ہے، یارو خلد بری کی بھی ایک خلد ہے، اس کے اندر ٹھکانہ ہے صدیق کا۔ یارو خلد بری کی بھی ایک خلد ہے، اس کے اندر ٹھکانہ ہے صدیق کا۔ اور کاف کالے کو اس سے عداوت ہوئی، ایک کالے کو اس سے عداوت ہوئی، باقی عالم دیوانہ ہے صدیق کا۔ ایک کالے کو اس سے عداوت ہوئی، باقی عالم دیوانہ ہے صدیق کا۔ اور اس کی ڈسنے کی عادت نئی تو نہیں، یہ تو ویری پرانا ہے صدیق کا۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام لائق صد اعزاز و تکریم معزز مکرم علماء کرام اور علاقہ بھر کے غیور باشعور مسلمان بھائیوں دوستوں اہل سنت والجماعت سے تعلق اور محبت رکھنے والے رضاکاروں اور کارکنوں، اس جامع مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت و مناقب کے عنوان سے انعقاد پذیر یہ خوبصورت تقریب جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، میں انتہائی مشکور ہوں اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا خالد زبیر صاحب کا، اور میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اپنے محترم ڈاکٹر منظور شاکر صاحب کا، جن کی وساطت سے یہاں میری حاضری ہوئی۔ بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، بلند آواز سے کہہ دے آمین۔ احباب ذی وقار، آپ عشاء کے بعد سے علماء کرام کے خطابات بھی یقیناً سن رہے ہوں گے، اور شعراء کرام جنات خانان حضرات کے کلام آپ سماعت کر رہے ہیں۔ فلیکسز پہ دیے گئے عنوان پر میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق سچ کہنے کی توفیق بخشے، بعدہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء، رفیق غار و مزار، وارث مصلی رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اس مناسبت سے اہل سنت والجماعت ہر سال عقیدت و احترام سے 22 جمادی الثانی کا دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی دین کے لیے بے مثال قربانیوں کے طور پر یاد کیا کرتے ہیں۔ یقیناً اور بلا شک و شبہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وہ بے مثال شخصیت ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابی ہیں جن کی مثال پوری تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ قرآن مقدس نے سب سے زیادہ جس شخصیت کے فضائل کو بیان کیا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخصیت پر سب سے زیادہ اعتماد تھا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ کو جن کی رفاقت نبوی پر اعتماد تھا، یقین تھا
بے مثال خاندان نبوت کا اعتماد جس کو حاصل تھا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فصل خلافت کے لیے نام لے کر باقاعدہ طور پر منتخب تو کسی کو نہیں کیا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، حضور کا انداز اگر کسی کی خلافت کے لیے ثابت ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، علماء نے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے کہ جس شخصیت کو قرآن مقدس کی آیات میں سب سے زیادہ یاد کیا گیا، جس کے لیے قرآن مقدس کی آیات سب سے زیادہ نازل ہوئی، وہ اس کرۂ ارض پر جو شخصیت ہے اسے خلیفہ بلا فصل ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر اللہ نے قرآن مقدس کی متعدد آیات کو نازل کیا، لیکن قرآن کی آیات کسی کی شان میں زیادہ نازل ہوئی تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی آواز ایک آئے، دو دو تین تین آوازیں نہ آئے، تھوڑا سا کم کرو، جزاک اللہ۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے اگر کوئی شخص قرآن کو بھی نہیں مانتا تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے، یہ اس کا اپنا مقدر ہے، ورنہ قرآن مقدس جسے بیان کر رہا ہو، قرآن مقدس جس کے لیے نازل ہوا ہو، کوئی مسلمان اس کے انکار کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک سب سے مقدم قرآن مقدس ہے، قرآن مجید ہمارے ہاں سب سے زیادہ مقدس بھی ہے، مقدم بھی ہے، اور قرآن مجید رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل ہوا۔ قرآن جو کہہ دیتا ہے اس پہ لا ریب ایمان رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس لیے قرآن مقدس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، صاحب قرآن کو بھی مانتے ہیں، نہ قرآن میں شک کرتے ہیں نہ صاحب قرآن کی کسی بات میں شک کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس کی آیت حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ پوچھئے خاندان نبوت سے، بنو ہاشم کا چشم و چراغ جسے دنیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی قریشی بھی ہیں، بنو ہاشم بھی ہیں، رحمت دو عالم کے عزیز بھی ہیں۔ جو رشتہ سیدنا علی المرتضی کا نسب کے لحاظ سے حضور سے ہے، وہی رشتہ حضرت عبداللہ بن عباس کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سیدنا علی المرتضی بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا پس منظر بھی انہوں نے بتایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ حضور کی عمر 20 سال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال ہے۔ 18 اور 20 سال کے یہ دو جوان شام کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سفر کی غرض سے راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ ذرا پس منظر پہ غور کیجیے گا، ایک ایک لفظ کو ذہن میں بٹھائیے گا کہ کیا کچھ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اللہ کی مہربانیاں شامل تھیں۔ ابھی تو حضور کی نبوت ملنے کا آدھی عمر کا وقت ہوا، کیونکہ نبوت کا اعلان 40 سال میں ہوا۔ ابھی حضور کی عمر 20 سال ہے، سفر ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ایک حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک مقام پہ ٹھہرے، ایک بیری کا درخت ہے، اس کے نیچے رحمت دو عالم آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں قریب ایک راہب ہے، حضرت ابو بکر صدیق اس راہب کے پاس تشریف لے گئے کہ آپ ادھر آرام کیجئے، میں ذرا راہب سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ پہنچے، راہب نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر راہب پوچھتا ہے کہ وہ جو درخت کے نیچے سویا ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ، ان کے دادا کا نام عبد المطلب، قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان بنو ہاشم ہے، مکہ سے ہم دونوں آ رہے ہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی، حضرت ابو بکر صدیق کو بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں ایک خوشخبری سناؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ کون سی خوشخبری؟ کہتا ہے میں ایک بات کی گواہی دے رہا ہوں اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں، وہ جو آپ کے ساتھ نوجوان ہیں بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا اللہ ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھے گا، یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ بیری کا وہ درخت ہے جس کے نیچے سوائے نبی کے کوئی بھی کبھی لیٹا نہیں ہے۔ حضور یعنی محمد بن عبداللہ سے پہلے اسی درخت کے نیچے عیسیٰ بن مریم لیٹے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، یا ان کے بعد محمد بن عبداللہ نے آرام کیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی بنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کرام کو حضور کی نبوت کا واضح طور پہ پتہ اس وقت چلا جب حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مگر ابو بکر واحد شخص ہے اس کرۂ ارض پر جس کو رسول اللہ کی نبوت کا پتہ اس وقت چل گیا تھا جب حضور کی عمر 20 سال، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال۔ یہی وجہ ہے جب سے ابو بکر نے سنا وہ نبوت سے کبھی جدا نہیں ہوئے، جب سے ابو بکر نے سنا وہ نبوت سے کبھی علیحدہ نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب بھی نبوت کا اعلان کیا بلا دھڑک کسی نے مانا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، بغیر سوچے کسی نے مانا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، بغیر دلیل کے مانا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، بغیر بحث کے مانا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، بغیر مجادلے مناظرے مباحثے کے مانا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔
اس بات میں کوئی شک نہیں دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی، لیکن اس کرۂ ارض پر اگر کسی نے مصطفیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھئے، حضرت ابو بکر تو شام تجارت کے لیے گئے، جب جیسے ہی واپس آئے گھر میں آ کے حالات پوچھے، جیسے مسافر سفر سے آتا ہے اپنے گھر میں لوٹتا ہے تو آ کے یہ پوچھتا ہے کوئی نیا واقعہ تو نہیں پیش آیا، کوئی نئی بات تو پیش نہیں آئی۔ گھر والے علاقے کے حالات بتاتے ہیں، شہر کے حالات بتاتے ہیں، تمہارے جانے کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، تمہارے جانے کے بعد یہ بات پیش آئی۔ ابو بکر واپس لوٹے، گھر والوں سے پوچھا کوئی نئی بات پیش آئی ہو تو مجھے بتا دیجئے، جواب ملتا ہے اور تو نئی بات کوئی نہیں ہے، فقط اتنی سی بات ہے، وہ جو تمہارا بچپن کا یار ہے جسے محمد کہتے ہیں اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، علماء سے پوچھئے کیا ابو بکر نے گھر میں پوچھا تھا کہ کس بنیاد پہ اعلان کیا، کیوں اعلان کیا، کس وجہ سے اعلان کیا، دلیل کیا ہے؟ ابو بکر نے گھر میں نہیں پوچھا، وہ فوراً پلٹے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے میرے یار، میرے دوست، میں نے ایک بات سنی ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اتنا جملہ کہا، حضور کا ارشاد سنیے، اللہ کے نبی نے دعوت دی حضرت ابو بکر صدیق کو، انی ادعوک الی اللہ، میں تجھے بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ فلما فرغ کلامہ اسلم ابو بکر، اللہ کے نبی کا کلام ختم ہوا، ابو بکر صدیق اسلام لے آئے۔ ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی بن چکے تو نبوت کی دلیل کیا ہے، آپ نبی بن چکے تو اس کا کوئی معجزہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جو نبوت کی دلیل ہو۔ ابو بکر نے نہیں پوچھا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں لکھا ہے جتنے بھی صحابہ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھ کے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، معجزات دیکھے تب جا کے محمد کا کلمہ پڑھا، دلیلیں دیکھی تب جا کے محمد کا کلمہ پڑھا، حضور کے نبوت کے بعد کے اخلاق دیکھے تب جا کے محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ آپ نے سنا نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم نے حضور کا کیسے کلمہ پڑھا، کچھ دیکھا تب جا کے کلمہ پڑھا، عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، کچھ دیکھا تب محمد عربی کا کلمہ پڑھا، طلحہ و زبیر نے کلمہ پڑھا، کچھ دیکھا تب محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ لیکن اس کرۂ ارض پر ایک وہ بھی ہے جس نے بغیر بحث کے، بغیر دلیل کے، بغیر مجادلے کے، بغیر مناظرے کے، بغیر مباحثے کے، بغیر مکالمے کے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ادھر نبوت کہتی ہے انی ادعوک الی اللہ، ادھر ابو بکر فوراً اسلام لے آئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر کو تو 20 سال پرانا پتا تھا کہ حضور کے سر پہ خدا نبوت کا تاج رکھے گا۔ ہاں میں بات بھول گیا، حضرت علی نے کلمہ پڑھا، کچھ دیکھ کے نہیں بہت کچھ دیکھ کے پڑھا، کیونکہ علی تو پلا مصطفیٰ کے گھر میں ہے، علی پروان چڑھے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں، علی اوپر کو اٹھے ہیں تو مصطفیٰ کے گھر میں۔ علی نے مصطفیٰ کی جلوت دیکھی، مصطفیٰ کی خلوت دیکھی، مصطفیٰ کا لباس دیکھا، مصطفیٰ کے معجزات دیکھے، مصطفیٰ کی نماز دیکھی، مصطفیٰ کی تلاوت دیکھی، مصطفیٰ کے معاملات دیکھے، مصطفیٰ کی معاشرت دیکھی، مصطفیٰ کے گھریلو حالات دیکھے۔ علی نے تو بہت کچھ دیکھا،
تب جا کے محمد عربی کا کلمہ پڑھا. لیکن اس کرۂ ارض پر ایک وہ بھی ہے جس نے کچھ نہیں دیکھا، محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو خدا نے پیدا ہی محمد کی تصدیق کے لیے کیا تھا. ابو بکر کی تخلیق کا اور مقصد ہی کوئی نہیں تھا. وہ کام جو پہلے خدا نبی کے لیے نبی سے لیا کرتا تھا، ہر نبی پہلے نبی کی تصدیق کرتا، بعد والے نبی کے لیے خوشخبری دیا کرتا. پہلے نبی کی تصدیق کرتا، بعد والے نبی کے لیے رستہ ہموار کرتا. لیکن وہ پیغمبر جس نے اپنے سے پہلے ایک نبی کی تصدیق نہیں بلکہ عیسیٰ کی تصدیق کرے تو میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے تو میرا پیغمبر نوح علیہ السلام کی تصدیق کرے تو میرا پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے تو میرا پیغمبر ابراہیم کی تصدیق کرے تو میرا پیغمبر اسماعیل کی تصدیق کرے تو میرا پیغمبر وہ نبی جو سارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، کوئی وہ بھی تو ہونا جو اس نبی کی بھی تصدیق کرے. کیونکہ نبوت کا سلسلہ خدا نے ختم کر دیا تھا. علامہ خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبوت کو خلافت میں بدل دیا. نبوت ختم ہو گئے، اب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. وہ کام جو خدا نبیوں سے لیا کرتا تھا، اب خدا نے وہی کام صداقت سے لینا تھا. تو اللہ نے صدیق اکبر کو ابو قحافہ کے گھر میں پیدا کیا اور مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیا. اسی بنیاد پر ابو بکر نے کچھ نہیں مانگا، محمد کی تصدیق کی. ابو بکر نے کچھ نہیں دیکھا، پیغمبر کی تصدیق کی. ابو بکر نے کچھ چیز نہیں دیکھی، پیغمبر کی تصدیق کی. کیوں؟ اس بنیاد پر عمر آئے تھے، مقصد دین کی احیا تھی. عثمان آئے تھے، مقصد دین کی بقا تھی. علی المرتضی آئے تھے، مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا. طلحہ زبیر آئے، مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا. لیکن ابو بکر کو خدا نے پیدا ہی محمد کی تصدیق کے لیے کیا تھا. یہی وجہ ہے جب بھی نبوت کو تصدیق کی ضرورت پڑی ہے، بلا جھجک کسی نے تصدیق کی ہے تو اسے ابو بکر کہتے ہیں. بن دیکھے تصدیق کی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. بغیر کچھ کے تصدیق کی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. کہ ابو بکر کو خدا نے بھیجا ہی محمد کی تصدیق کے لیے تھا. ابو بکر کو خدا نے بھیجا اسی مقصد کے لیے تھا. قرآن مقدس کی یہ پہلی آیت حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہ قرآن مقدس کی آیت میں تو نہیں کہہ رہا، کہنے والے عبداللہ بن عباس، کہنے والا خاندان نبوت، کہنے والا اہل بیت کا، کہنے والا بنو ہاشم، کہنے والا مفسر قرآن. مجھ سے مت جھگڑیے کہ حضرت ابو بکر کے لیے یہ کس نے کہا. یہ تو عبداللہ بن عباس کہنے والے ہیں. قرآن مقدس کی دوسری آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کا قرآن علماء دائیں بائیں موجود ہیں، آپ علماء سے پوچھئے. قرآن مقدس کی آیت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں اللہ کے رسول کے لیے مال خرچ کرنے والے یہ دونوں طبقے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بارے میں بھی دیکھیے محمد بن فضیل کلبی کہتے ہیں یہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بات یہاں تک ہوتی میں شاید نقل نہ کرتا، بات اس سے بھی آگے ہے. آپ توجہ کیجیے گا، حضرت ابو بکر صدیق نے یوں تو سارے صحابہ نے آ حضور کے لیے مال کو خرچ کیا ہے، لیکن جس انداز میں ابو بکر نے خرچ کیا اس کرۂ ارض پر، یہ خاصہ بھی ابو بکر کا
ہے، یہ خاصہ بھی ابو قحافہ کے بیٹے کا ہے۔ نبی نے جب مانگا ابو بکر نے تب دیا، نبی نے جہاں مانگا ابو بکر نے وہاں دیا، نبی نے جیسا مانگا ابو بکر نے ویسا دیا، نبی نے جتنا مانگا ابو بکر نے اتنا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن عمر کے دروازے پہ میں پہنچتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک تشریف فرما ہے، ابو بکر بھی موجود ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود ہوں کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ جبرائیل حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین آئے تو جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ مالی ارا ابا بکر علیہ اباءۃ قد خللھا فی صدرہ بخلال، یا رسول اللہ مجھے کیا ہو گیا، میں ابو بکر کے دامن پر، ابو بکر کے وجود پر میں ایسا لباس دیکھتا ہوں جس کو کانٹوں کے ساتھ اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کے لیے جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں، پوچھنے والا کون ہے؟ جبرائیل امین، یہ نوریوں کا سردار ہے۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ جو نوریوں کا بھی سردار ہے، بشروں کا بھی سردار ہے، جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ یا نبی اللہ مالی ارا ابا بکر علیہ اباءۃ قد خللھا فی صدرہ بخلال، اس نے ایسے جوڑا ہوا ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ کس بنیاد پر ابو بکر نے یہ لباس پہنا؟ نبوت کہتی ہے یہاں پہ بھی عجیب بات ہے، جبرائیل امین آئے، بات حضور سے کرتے ہیں، دیکھتے ابو بکر صدیق کو ہے، اور بھائی ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کو جبرائیل امین دیکھے، ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ کی نگاہ دیکھے، ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کو علی کی نگاہ دیکھے، ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کو زمین پہ مصطفیٰ دیکھتا ہے، عرش والا خدا دیکھتا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ لباس ابو بکر نے کیوں پہنا؟ نبوت کہتی ہے اس نے سب کچھ میرے لیے لٹا دیا، تبھی تو اس کی یہ حالت ہو گئی، اس نے یہ لباس پہنا ہے۔ آگے جبرائیل امین کہتے ہیں ابو بکر کو رب کا سلام دیجئے، ابو بکر کو رب کا سلام دیجئے، ابو بکر کو رب کا سلام دیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے مجھے 10 وجہ سے دیگر ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جبرائیل میرے لیے عرش سے سلام لایا کرتے تھے، وہ اما عائشہ صدیقہ ہے، یہ اسی صدیقہ کا بابا صدیق ہے۔ یہاں بھی جبرائیل سلام لائے، وہاں بھی جبرائیل سلام لائے، یہاں بھی خدا کا سلام، وہاں بھی خدا کا سلام۔ زمین پہ کھڑے ہو کر کوئی ابو بکر کو بھونکے، ابو بکر کی شان میں تو فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ ابو بکر اسے کہتے ہیں جسے جبرائیل سلام کرے، جس کو خدا سلام بھیجے۔ اس کا کو بند بھی کر دیں، کو بند کر دیں، ویسے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کسی نے کہا سی پیڑے رونا میں چوپ چنگی ہے، نعرہ لانا تے چاج دا لاؤ، نہیں لانا تے نہ لاؤ۔ ماشاءاللہ اب جی ٹھیک ہے، میں نے کہا کو بند نہیں، شور زیادہ پڑتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ۔ جبرائیل امین قرآن مقدس کی یہ آیت جو نازل ہوئی، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نے سب کچھ آپ کے لیے لٹا دیا، تو ابو بکر سے ذرا پوچھئے کہ وہ اس حالت میں خدا سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یعنی خدا پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اس حالت میں خدا سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ حضور نے جبرائیل سے سنا، نبوت مخاطب ہوئی حضرت ابو بکر کی طرف۔ حضور کہتے ہیں
ابو بکر جبرائیل پوچھتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے تو اس حالت میں میرے ساتھ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. ابو بکر رو کے کہنے لگے اسخط علی ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انی عن ربی لراضٍ، انی عن ربی لراضٍ، انی عن ربی لراضٍ. ابو بکر نے 3 دفعہ کہا بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کے لیے جبرائیل سلام لائے، ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کو رب کا سلام پہنچے، ابو بکر اسے کہتے ہیں جسے نبوت دیکھے، ابو بکر اسے کہتے ہیں جسے جبرائیل دیکھے، ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کی نگاہوں میں فقط نبوت کے چہرے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کے دامن میں فقط اس کے محمد ہوتا ہے. ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کو رازدار نبوت کہا جائے. ابو بکر اسے کہتے ہیں جو رفیق پیغمبر بنے. ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کے لیے قرآن نازل ہو. ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کو پیغمبر اپنے ساتھ رکھے. ابو بکر اسے کہتے ہیں جو اصل سے محمد کا ساتھی ہو. ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کی تخلیق محمد کے لیے ہو. ابو بکر اسے کہتے ہیں جو ہر وقت نبوت کے ساتھ ہو. ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کی نبوت کے ساتھ اس درجے کی مواصلت ہو کہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہ چلے نبی کون ہے، صدیق کون ہے. وہ دیکھو غار ثور سے نکل کر نبوت بھی چلی ہے، مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، وہاں پہ ابو بکر بھی ہے، وہاں پہ مصطفیٰ بھی ہے. لوگوں کو یہ تو پتا تھا آمنہ کے لال آ رہے ہیں، آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں. استقبال کے لیے لوگ جب آگے کو بڑھے ایک جگہ پہ یہاں بھی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، آمنہ کے لال بھی موجود ہے، گویا کہ نبی بھی موجود ہے، امتی بھی موجود ہے، نبی بھی موجود ہے، نبی کا خلیفہ بھی موجود ہے جسے رنگ نبوت میں یوں رنگا گیا ہو فرق کا پتہ ہی کوئی نہ چلے نبی کون ہے، صحابی کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے، محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے. کوئی آ کے پہلے ابو بکر کو سلام کرتا ہے کہ نبی یہ ہوگا، کوئی آ کے پہلے حضرت نبی کو سلام کرتا ہے کہ یہ نبی ہوں گے، کوئی ادھر سلام کرتا ہے، کوئی ادھر سلام کرتا ہے. نبوت بھی نہیں بولتی نبی تو میں ہوں، صدیق بھی نہیں بولتے کہ میں تو صدیق ہوں، یہ نبی ہے. رب بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تاکہ دشمن کو پتہ چلے جس نبوت کے رنگ میں اس طریقے سے رنگا گیا ہو نبی و صدیق کا فرق بھی مٹ جائے، اسے صدیق کہتے ہیں. نبوت جس کو رنگ میں اس انداز میں رنگ دے کہ لوگ نبی سمجھ کر اس کو سلام کرنے لگے اسے صدیق کہتے ہیں. بڑی چادر کا رولا ڈالا، بڑی چادر کی بات ہوتی ہے. چادر تطہیر پہ رزق کھانے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ چادر ایک نہیں ہے، چادریں تو 2 ہے. ایک وہ چادر ہے جو حسن کے سر پہ آئی ہے، ایک وہ چادر ہے جو حسین کے سر پہ آئی ہے، ایک وہ چادر ہے جو علی کے سر پہ آئی ہے. چادر محمد کی ہے آئی علی کے سر پہ، چادر محمد کی ہے آئی حسن کے سر پہ، چادر نبی کی ہے آئی حسین کے سر پہ، چادر نبی کی ہے آئی فاطمہ کے سر پہ. میں نے کہا میرا ایمان ہے چادر بھی مقدس ہے، چادر والا بھی مقدس ہے، جن پہ چادر آئی ہے یہ بھی مقدس ہے. جہاں بھی تو دیکھنا لوگ کبھی آ کے ابو بکر کو سلام کرتے ہیں، کبھی نبی کو سلام کرتے ہیں. جب یہ منظر دیکھا ادھر سے دھوپ بھی ہے، ابو بکر کھڑے ہوئے اپنی چادر اٹھائی نبوت کے سر پہ تان دی. جب نبی کے سر پہ ابو بکر نے چادر تانی تب جا کے لوگوں کو پتا چلا جو چادر کے نیچے ہے اسے محمد کہتے ہیں، جو چادر لے کے کھڑا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اور بلند آواز سے کہہ دیں چادر کی بات ہوتی ہے. جن کی بات کر رہے ہیں انہی کا نعرہ لگنا چاہیے. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے.
میں نوکر سائیں دے یاراں دا میری جنتے جان صحابہ. ہمارے پڑھنے میں کیا ہے؟ میں نوکر سائیں دے یاراں دا میری جنتے جان صحابہ. اصحاب اساسہ زندگی دا میری ہن پہچان صحابہ. اور میرا بخت بلند اقبال صحابہ، میرا بخت بلند اقبال صحابہ، میرے ہن سلطان صحابہ، میری تارک لاج تے مان صحابہ، میرا دین ایمان صحابہ. بس جن کی بات کر رہے ہیں انہی کی بات. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں، چادر، ایک چادر وہ بھی ہے جو مصطفیٰ کی ہے، ایک چادر وہ بھی ہے جو ابو بکر صدیق کی ہے، ایک چادر وہ ہے جو نبوت کی چادر ان کے سر پہ آئی، وہ بھی میرا ایمان ہے. اور جو ابو بکر چادر تان کے کھڑا ہے، یہ بھی میرا ایمان ہے. ہم تو محبت والے لوگ ہیں، ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. کہو بے شک، سارے کہو بے شک، سارے کہو بے شک. میں نے آپ کو اتنی مرتبہ اس لیے کہلوایا، کچھ سنانا چاہتا تھا، یاد نہیں آ رہا تھا، آ گیا ذہن میں. ہم تو سیدہ فاطمہ کے بھی نوکر ہیں، سیدہ عائشہ کے بھی غلام ہیں. کہو بے شک. نال مرضی دے کوئی نہیں بندا، خدا جے چاہوے رسول بندا ہے. نال مرضی دے کوئی نہیں بندا، خدا جے چاہوے رسول بندا ہے. میرا پیغمبر قدم اٹھاوے تا او بھی دینی اصول بندا ہے. حیا دی چادر، شرم دا سرما، جے بول چالے نبی دے ورگی، اے چار چیزاں اگر سمیٹاں تا نام زہرا بطول بندا ہے. ہم تو نوکر ہیں جس کے حجرے میں پیغمبر آج بھی موجود ہے، جس کے در پہ کافروں کا داخلہ مسدود ہے. ماں کی حرمت جس کے دل میں تا ابد مفقود ہے، کل بھی وہ مردود تھا آج بھی مردود ہے. عظمت و پاکیزگی کا ایک جہاں ہے عائشہ، فخر ہے یہ مجھ کو تارک میری ماں ہے عائشہ. ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں. بہرحال میں بات یہ کر رہا ہوں، قرآن مقدس کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو ابو بکر کے لیے نازل ہوئی. تیسری آیت، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. یہ آیت بھی ابو بکر کے لیے نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ حضرت بلال کو غلام دیکھا، ابو بکر نے مال دے کر بلال کو آزاد کر دیا. ابو فقیہ کو غلام دیکھا، ابو بکر نے مال دے کر انہیں آزاد کر دیا. حضرت زنیرہ کو غلام دیکھا، ابو بکر نے مال دے کر انہیں آزاد کر دیا. عامر بن فہیرہ کو غلام دیکھا، ابو بکر نے مال دے کر انہیں آزاد کر دیا. قریش مکہ کہنے لگے ان کو آزاد ابو بکر اس لیے کرتے ہیں شاید ان کا کوئی احسان ہو، ابو بکر کی ذات پر ان کی کوئی اچھائیاں ہو، ابو بکر کے وجود پر جس کا ابو بکر بدلہ چکاتے ہیں. خدا کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، انہوں نے کوئی گالی تو نہیں دی تھی ابو بکر کو، فقط اتنا اعتراض کیا تھا کہ ابو بکر پر ان کا کوئی احسان ہوگا جس بنیاد پر ابو بکر بلال جیسے کو آزاد کرتا ہے، جس بنیاد پر اور ابو بکر نے ویسے ہی آزاد نہیں کیا تھا بلال کو. جب اب بابا نے کہا، ابا نے کہا تھا ابو بکر ان غلاموں کو آزاد کرتے ہو، غریبوں کو آزاد کرتے ہو، کسی بڑے کو آزاد کرتے، کل کو تمہیں فائدہ بھی ہوتا. ابو بکر کہنے لگے ابا جان دنیا کے لیے آزاد نہیں کرتا، میں تو رب کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، میں رب کی رضا چاہتا ہوں. حضرت عمر کہتے تھے انت سیدنا، یہ ابو بکر ہمارا سردار ہے، اور جس کو آزاد کیا ہے وہ بلال بھی ہمارا سردار ہے. جب یہ اعتراض ہوا ابو بکر کی ذات پر، فقط اتنا اعتراض تھا کہ راضی ہو خدا بھی راضی ہو. اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس پہ مصطفیٰ بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. قرآن کی ایک اور آیت، تھکے تو نہیں؟ جو تھک گئے ہاتھ کھڑا کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے. تسی ہمیں جتنی باری نہیں آکھو گئے تھکو. ہاں جی یہ تمہاری نہیں بھی بتلاتی ہے، گئے تم تھکو، لیکن بارہا موضوع ہے تو میں اس کو مکمل کرتا ہوں. قرآن مقدس کی ایک اور آیت، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک منظر بتا رہا ہوں. وہ جو غار میں تھے دو، اذ ہما فی الغار،
इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कुरान का अंदाज देखिए। मौलाना आपको बताते रहते होंगे, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें नसीब करे। ऊंची आवाज से कह दो खतीब आपकी मस्जिद के हैं, खिदमत आपके लिए करते हैं, आमीन ते खुल के आखो ना, कह दो। उलमा के साथ ताउन करो। देखा है कल रात कितनी अजीम हस्ती हमसे बिछड़ गई, कितने अजीम लीडर हमसे बिछड़ गए, लेकिन हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी की जात पे खड़े हों। हम मजमत सहाबा का अलम उठाए हुए हैं, कुर्बानियां लगती रहेंगी, अलम इंशाअल्लाह हाथों में रहेगा। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक की तकदीस का झंडा कल भी हमारे हाथ में था, अबू बकर सिद्दीक की अजमत का झंडा आज भी हमारे हाथ में है। असहाब के दुश्मन से मुआहदा न करेंगे, असहाब के दुश्मन से मुआहदा न करेंगे, हम हुर्मत सिद्दीक का सौदा न करेंगे, हम हुर्मत सिद्दीक का सौदा न करेंगे। कल भी सिद्दीक का दुश्मन काफिर था, आज भी सिद्दीक का दुश्मन काफिर है। न कल मुसलमान था, न आज मुसलमान है। न हम फिरका वारियत वाले लोग हैं, न फिरका वारियत फैलाते हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो अल्लाह का कुरान करता है। उठाओ सीरत मुस्तफ़ा, मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदरवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इस आयत के तहत लिखा है, तमाम सहाबा इकराम में कुरान ने सहाबी जिसको कहा है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इस बुनियाद पर जिस तरह खत्म नबुव्वत का मुनकर कुरान की नस्स कती के इनकार से काफिर है, इसी तरह अबू बकर की सहाबियत का मुनकर भी कुरान की नस्स कती के इनकार से वो भी ला शक काफिर है, क्योंकि खत्म नबुव्वत के इनकार से कुरान का इनकार लाजिम आता है। अबू बकर की सहाबियत के इनकार से भी कुरान का इनकार लाजिम आता है। न कुरान का मुनकर मोमिन है, न खत्म नबुव्वत का मुनकर मोमिन हो सकता है। कहो बेशक। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पे हजरत अली को लिटा दिया, हजरत अली को लिटाया। अमानतें काफरों की थी, हजरत अली के सपुर्द कर दी। कल को ये अमानतें आप वापस कर देना, ये काफरों की अमानतें हैं, ये कुरैश की अमानतें हैं, वो अली के सपुर्द। नबुव्वत को अली पे एतमाद था, तभी तो आ हुजूर ने अपने बिस्तर पे अली को लिटाया। नबी को एतमाद था, तभी तो आ हुजूर ने अपने बिस्तर अली के हवाले किया। नबी को एतमाद था, तभी तो काफरों की अमानतें अल्लाह के नबी ने हजरत अली के हवाले की। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुनते आप पहले भी रहते हैं, लबो लहजा हर किसी का अपना, अंदाज हर किसी का अपना, बातें तो सब एक जैसी हैं। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ये काफरों की अमानतें हैं। नबी तो खुदा की अमानत हुआ करता है, ये काफरों की अमानतें हैं जो अली के सपुर्द हुई। ये काफरों की अमानतें हैं जो उस यार के हवाले हुई। ये काफरों की अमानतें हैं जो अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार के हवाले हुई, शेरे खुदा के हवाले हुई, मौला अली के हवाले हुई। हाँ, नबुव्वत का बिस्तर अली ले गया, नबुव्वत का बिस्तर अली ले गया, नबुव्वत का हुजरा अली ले गया, नबुव्वत का घर अली ले गया, पैगंबर के घर में मुकीम अली हो गया। कुफार की अमानतें अली के सपुर्द हुई, ये सारी चीजें अली ले गया। लेकिन नबी खुदा की अमानत है। खुदा ने मुस्तफ़ा पे, मुस्तफ़ा ने अली पे एतमाद किया, अमानतें इधर दे दी। खुदा ने मुस्तफ़ा पे एतमाद किया और अबू बकर पे एतमाद किया। अपनी अमानत खुदा ने अबू बकर के हवाले कर दी। जिस पे मुस्तफ़ा को एतमाद है वो अली भी मेरा ईमान है, जिस पे खुदा को एतमाद है वो अबू बकर भी मेरा ईमान है। उधर कुफार की अमानतें, इधर खुद मुस्तफ़ा है, उधर कुफार की अमानतें, इधर खुद खुदा की अमानत है। तुम अपने किस्मत का मातम करो, तुम अपने किस्मत पे नाज़ा होने की बजाय सीने को पीटते रहो। सिद्दीक मुसल्ला भी ले गया, इमामत भी ले गया, आंखें खोल के देख, सिद्दीक नबुव्वत भी लेके गार में चला गया है। सिद्दीक तो
جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ابو بکر صدیق وہ ہے، میں نے عرض کیا جس پہ علی کو اعتماد ہے، میں نہیں بیان کر رہا. سیدنا جحیفہ کی روایت مولا علی سے کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں الا لوگوں سنو، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بخیر من هذه الامت بعد نبیہا، اللہ کے نبی کے بعد، الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد ابو بکر عمر. کہنے والے مولا علی ہیں. سیدنا جحیفہ کی روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں لوگوں سنو، اس امت میں نبی کے بعد سب سے جو بہتر ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر کے بعد جو سب سے بہتر ہے اسے عمر کہتے ہیں. روایت میری نہیں، ناقل میں تو نہیں ہوں، ناقل کوئی اہل سنت کا کوئی یہاں کا فرد نہیں ہے. سیدنا جحیفہ کی روایت، میں دوسری روایت مولا علی کی پیش کر رہا ہوں. روایت نقل کرنے والا مولا علی کا فرزند جسے دنیا محمد بن حنفیہ کہتی ہے، یہ محمد بن حنفیہ ہے، علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے ابا جی سے سوال کیا، سوال تو ابھی میں نے اپنے ابا سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر و افضل رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں یہ محمد بن حنفیہ کوئی معمولی آدمی نہیں. محمد بن حنفیہ یہ اتنا بڑا انسان ہے. روافض کا ایک طبقہ حضرت علی کے بعد امامت ان کے لیے مانتا ہے. روافض کا ایک طبقہ حضرت حسین کے بعد امامت ان کے لیے مانتا ہے. مختار سقفی جس نے چن چن کے اہل بیت پیغمبر کے قاتلوں کا بدلہ لیا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو محمد بن حنفیہ کا پیروکار کہتا ہے. معمولی انسان نہیں، بیٹا علی کا ہے، معمولی انسان نہیں ہے، تقوی کا پہاڑ ہے. علی کا بیٹا ہے، معمولی انسان نہیں. طہارت کا پہاڑ ہے، معمولی انسان نہیں. علم کا پہاڑ ہے، معمولی انسان نہیں. فضل و کمال کا پہاڑ ہے. بیٹا علی کا ہے، اپنے باپ سے روایت کرتا ہے لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ فرمان علی المرتضیٰ کا نہ ہو، کتابوں میں موجود نہ ہو، شیعہ سنی کتابوں میں نہ ہو تو اہل سنت کے رضاکار بات چھوڑ دیں گے، موقف چھوڑ دیں گے. لیکن بات علی کی ہو، نقل کرنے والا علی المرتضیٰ کا صاحبزادہ ہو، بات علی کی ہو، نقل کرنے والا بھی انہی کا فرزند ارجمند ہو، پھر مان لینا چاہیے. ابو بکر کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر جو شخص ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. سب سے افضل جو شخص ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. سب سے اچھا جو شخص ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. بھائی دنیا کا قانون ہے جسے تم بہتر نہیں سمجھتے، تم کہتے ہو ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، جسے تم اچھا نہیں سمجھتے اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو. حضرت ابو بکر کے حوالے مصلی اہل سنت نے تو نہیں کیا تھا، مصلی مصطفیٰ نے دیا ہے. نمازیں ہم نے تو پیچھے نہیں پڑھی، ہمارے آبا نے تو نہیں پڑھی، یہاں کے لوگوں نے تو نہیں پڑھی، یہاں کے مسلمانوں نے تو نہیں پڑھی. نماز پڑھنے والا علی ہے، نماز پڑھنے والا فاروق ہے، نماز پڑھنے والے عثمان ہے. پہلی صف نہ ہو، علی نمازی نہ ہو، مقتدی ابو بکر کا نہ ہو، ابو بکر کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو پھر کہنا اگر علی پیچھے کھڑے ہو، مصلی پہ ابو بکر، علی پیچھے کھڑے ہیں، امامت پہ ابو بکر، علی ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، خلافت ابو بکر کی ہے. پھر ماننا جس پہ علی کو اعتماد ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس پہ مصطفیٰ کو اعتماد ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس پہ خدا کو اعتماد ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. علی المرتضیٰ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سارے مسلمانوں کو، پوری کائنات کو بتا دیا تھا. علی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ سب نو دکھا چھڑیا، پیچھے کتا نہ کوئی بھونکے رولا بھی مکا چھڑیا.
علی نے بیعت کر کے سب کو بتا دیا جس کو مصطفیٰ مصلی پہ کھڑا کرے اسے ہم ہٹا نہیں سکتے. علی المرتضیٰ کا اعتماد ہے ابو بکر صدیق پر. جس پہ علی اعتماد کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس پہ امام جعفر صادق اعتماد کریں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس پہ امام باقر اعتماد کریں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. امام جعفر صادق نے کہا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے تو مجھے 2 مرتبہ جنا ہے. میں ماں کی طرف سے دیکھتا ہوں تب بھی ابو بکر، میں باپ کی طرف سے دیکھتا ہوں تب بھی ابو بکر. امام باقر کی والدہ کا، امام باقر کی گھر والی کا نام ام فروا ہے. امام جعفر صادق کی والدہ ہے. یہ ام فروا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا جس کا نام محمد بن نبی بکر ہے. ابو بکر صدیق کا پوتا جس کا نام قاسم ہے. ابو بکر صدیق کی دوسری طرف سے پوتی جس کا نام اسماء بنت عبد الرحمن بن نبی بکر ہے. اسماء اور قاسم کا آپس میں نکاح ہوا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروا ہے. اس ام فروا کا نکاح ہوا امام باقر کے ساتھ، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام امام جعفر صادق ہے. تو بات علی تک لے جا، میں ابو بکر دکھاؤں گا. تو بات ابو بکر، تو بات امام باقر تک لے جا، میں ابو بکر دکھاؤں گا. تو بات امام جعفر صادق پہ لے جا، میں ابو بکر دکھاؤں گا. بات اہل بیت پہ لے جا، میں ابو بکر دکھاؤں گا. کیونکہ ابو بکر وہ ہے جو صرف نبی کا صحابی نہیں ہے، علی المرتضیٰ کی ایک بیوی جس کا نام لیلا بنت مسعود ہے، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام عبید اللہ، ایک کا نام ابو بکر. گویا ابو بکر تو وہ ہے جو علی کے گھر میں موجود ہے. ابو بکر وہ ہے جو نبی کے مصلی پہ موجود ہے. ابو بکر وہ ہے جو امامت پہ موجود ہے. ابو بکر وہ ہے جو خلافت پہ موجود ہے. ابو بکر وہ ہے جسے قرآن بیان کرے. ابو بکر وہ ہے جس پہ نبی اعتماد کرے. ابو بکر وہ ہے جو سید الصحابہ بنے. ابو بکر وہ ہے جو امام الصحابہ بنے. ابو بکر وہ ہے جو زہرا کا جنازہ پڑھائے. ابو بکر وہ ہے جو غار میں ساتھ ہو. ابو بکر وہ ہے جو مزار میں ساتھ ہو. ابو بکر وہ ہے جو رفیق پیغمبر بنے. ابو بکر وہ ہے جو مصطفیٰ کا ساتھی بنے. ابو بکر وہ ہے جو آیا مصطفیٰ کے لیے. ابو بکر وہ ہے جو کبھی محمد سے جدا نہ ہو. ابو بکر وہ ہے جو آج بھی روضہ رسول میں محمد کے پہلو میں موجود ہو. ذکر صدیق سے ایمان کو جلا ملتی ہے، اس کے ہر فعل سے آقا کی ادا ملتی ہے. نام صدیق سے مومن تو صدا جھومتے ہیں، جو منافق ہیں انہیں خوب سزا ملتی ہے. اس کی چوکھٹ سے ہمیں درس وفا ملتا ہے. اس کی چوکھٹ سے ہمیں درس وفا ملتا ہے. اس کا پوچھیں تو محمد کا پتہ ملتا ہے. اس کی چوکھٹ سے میں بات ختم کر رہا ہوں. اس کی چوکھٹ سے ہمیں درس وفا ملتا ہے. اس کا پوچھیں تو محمد کا پتہ ملتا ہے. آج بھی کوئی پوچھے ابو بکر کون ہے، کہاں پہ ہے، میں کہوں گا جہاں پہ محمد ہے وہیں ابو بکر ہے. کوئی پوچھے محمد کہاں ہے، میں کہوں گا جہاں ابو بکر ہے وہیں پہ مصطفیٰ ہے. اس کی چوکھٹ سے ہمیں درس وفا ملتا ہے. اس کا پوچھیں تو محمد کا پتہ ملتا ہے. وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے. وہ یار غار ہے، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. لقب صدیق کا اس کو دیا پیارے محمد نے. وہ تصدیق نبوت بھی علل اعلان رکھتا ہے. اسے ڈستا رہے موزی، اٹھائے پیر کیوں اپنا. وہ اپنی گود میں رب کا عجب مہمان رکھتا ہے. وہ اپنی گود میں رب کا عجب مہمان رکھتا ہے. اور مولانا جو خود بوسیدہ کپڑوں میں خدا کے پاس جا پہنچے، جو خود بوسیدہ کپڑوں میں خدا کے پاس جا پہنچے، تو زہرا کا وہ قبضے میں کیوں سامان رکھتا ہے. تو زہرا کا وہ قبضے میں کیوں سامان رکھتا ہے. اگر راکا سے ملنا ہے چلو صدیق کے در پہ. اگر راکا سے ملنا ہے چلو صدیق کے در پہ. نبوت سے ملانے کی وہ راہ آسان رکھتا ہے.
نبوت سے ملانے کی وہ راہ آسان رکھتا ہے. قیامت کا منظر تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں ایک نکتے میں 2 اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نبوت سے ملانے کی وہ راہ آسان رکھتا ہے. نہ دیکھو نیکیاں اس کی اسے جنت میں جانے دو، نہ دیکھو نیکیاں اس کی اسے جنت میں جانے دو. وہ اپنے پاس بخشش کا بڑا سامان رکھتا ہے، وہ اپنے پاس بخشش کا بڑا سامان رکھتا ہے. اگر صدیق دشمن تھا نبی کی آل کا طارق تو اس کے ہاتھ پہ کیوں ہاتھ شاہ مردان رکھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اے مولا کریم، جتنے احباب یہاں پہ جمع ہوئے تجھے بخوبی معلوم ہے، آپ کی ذات بخوبی جانتی ہے. ذکر صدیق کے لیے ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. اے رب کریم، جن ساتھیوں نے انتظام کیا، انصرام کیا، بالخصوص حضرت مولانا خالد زبیر صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کرام، مسجد کے منتظمین، ساتھی، دوست، احباب، مولا کریم ان کی اس کوشش کاوش کو قبول و منظور فرما. شرف قبولیت عطا فرما، انہیں اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے جتنے بھی قائدین، جتنے مسلمان جس محاذ پہ کام کرتے ہوئے دین کے لیے کٹ گئے ہیں، ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما. بالخصوص شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس صحابہ، اور بالخصوص حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمہ اللہ، ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما. جس مقدس مشن کو لے کے چل رہے تھے، مولا کریم اس کو کامیاب و کامران فرما. مولا کریم اسے کامیابی نصیب فرما. اے رب کریم، تمام مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرما. تمام مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے رب کریم، اس علاقے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس مسجد سمیت، مدرسے سمیت تمام مساجد، مدارس، دینی خانقاہوں، مراکز، دینی تحریکوں کی حفاظت فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. مولا کریم، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. جو کچھ کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. کمی کوتاہی کو اپنی رحمت سے معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.